بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ بات اتنی سی ہے تو میں اسی وقت خود کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویرا نے پیشکش کی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے امریکہ لے جانے کے بعد وہ یہاں اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ختم کر دیں گے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ بھارت کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کے لیے ہمارے خلاف نئی محاذ آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں رہتا تو ہماری ایٹمی استعداد اور تنصیبات کا نکارہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈیا سے اڑائی جانے والی راہ کی فائلوں کی کہانیاں ہوش ربا ہیں۔ اول خان بولا، کیا ان فائلوں کے اندراجات سامنے آ گئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے۔ سینہ بہ سینہ چلنے والی کہانیوں میں بہت سی سچائیاں پنہاں ہوتی ہیں، وہ کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، بات تمہارے اوپر ہونے والے فائر کی ہو رہی ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ فی الحال اسے بھول جاؤ، مناسب وقت آنے پر یہ عقدہ بھی کھل جائے گا۔ اول خان کو اس موضوع میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت ہمارا ہدف آئی مین ہے، ہماری پوری توجہ اس پر مرکوز رہنی چاہیے۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد اول خان چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی کہ اس کے بازو کا زخم اسے زیادہ نہیں ستا رہا تھا۔ فرصت میسر آئی تو انتظار کی کوفت شروع ہو گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ جلال فریر پارک والے قضیے سے نمٹتے ہی مجھ سے رابطہ کرے گا۔ جہانگیر کے بارے میں میری تشویش کم ہو چکی تھی۔ آئی مین نے راگ جس آدمی کو جہانگیر کے گھر کا سراغ لگانے پر مامور کیا تھا، وہ اپنے ہی چلائے ہوئے بم کا نشانہ بن چکا تھا۔ فوری طور پر آئی مین کی نفری نصف رہ گئی تھی۔ وہ نمبر 1 کی جگہ کسی اور کو مقرر نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے نک کو چھیڑنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر کا نمبر مل جانے پر فون اسی نے اٹھایا تھا۔ میں کرنل داور بول رہا ہوں، اس کی آواز پہچان کر میں نے اپنی پچھلی گفتگو کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہا، ابتدائی پسندیدگی کے بعد سے میں تمہیں ناپسند کرنے لگا ہوں۔ سرکاری دفتروں میں جس سے بات کرتا ہوں وہ بے خبر نکلتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تم اپنے ساتھ دوسروں کی سرگرمیوں پر بھی گہری نظر رکھتے ہو۔ یہ اچھا ہے کہ تم مجھے فون کر لیتے ہو۔ اس کی طرف سے ایک طویل جواب ملا، یہی کچھ میرا بھی حال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہو، پھر بھی تم سے بات کر کے مجھے سکون ملتا ہے کیونکہ تم ذہین آدمی ہو۔ سب سے پہلے جلال کا شکریہ ادا کر دینا۔ آج مجھے کیلی کا پاسپورٹ واپس مل گیا۔ کل وہ پروفیسر ڈونلڈ کے ساتھ امریکہ چلی جائے گی۔ شاید امریکہ میں ڈونلڈ کی درگت بنائی جائے گی کہ اس نے آئی بی والوں کے سامنے خفیہ باتیں کیوں اگل دی۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ہم اپنے پڑھے لکھے شہریوں سے کام لیتے ہیں تو ان کی عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں، ان کو ذلیل نہیں کرتے۔ اس نے اپنی زبان بند کی ہوئی ہے، کوئی شکایت نہیں کی، مگر میں سمجھ چکا ہوں کہ تم نے اسے ہراساں کیا ہوگا۔ مائی ڈیئر نک، تم یہ بول رہے ہو کہ وہ ہمارا نہیں، تمہارا شہری ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ہم امریکہ میں موجود اس کماش کے کسی پاکستانی شہری کے ساتھ کرتے۔ تھوڑے سے تشدد کے بغیر شرفا بھی اپنی زبان نہیں کھولتے۔ جب اسے تم سے شکایت نہیں ہے تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے کیوں فون کیا ہے؟ تم کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ تمہارے قونصل خانے کے سامنے والے پارک میں کچھ دیر قبل ایک بم پھٹا ہے۔ مجھے خبر مل چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے میں صرف 2 افراد مارے گئے ہیں اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ بھیڑ باڑ والے مقامات پر رونما ہونے والے واقعات میں لوگوں کی کثیر تعداد ہلاک اور زخمی ہوتی ہے۔ مرنے والوں میں سے ایک کے لباس میں بم پوشیدہ تھا۔ میں نے اسے بتایا کیونکہ یہ چھپنے والی بات نہیں تھی۔ تو کیا اس وقت تم وہیں موجود تھے؟ اس کی تحیر زدہ آواز ابری۔ میرے اپنے وسائل ہیں، میں نے اسے گول مول سا جواب دیا۔ یہ اطلاع مصدقہ ہے، خود کش بم دھماکہ زیادہ جان لیوا ہوتے ہیں۔
اسرائیل میں ایسے حملوں میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 ہندسوں سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسرائیل کا درد ہر امریکی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف موازنے کے لیے یہ مثال دی تھی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم امریکیوں کو مظلومیت کی ہر مثال بھی اسرائیل میں ملتی ہے۔ اسرائیل خودکش حملوں کا بہترین نشانہ ہے۔ وہاں آئے دن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ تم بلا وجہ میری بات کو بدمزگی کی راہ پر لے جا رہے ہو۔ اسرائیل پر تنقید تمہاری طبیعت بد مزہ ہو رہی ہے تو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ اس وقت تم نے مجھے بلا سبب فون کیا ہوگا۔ اس کی آواز سے بے اعتباری متراشا تھی۔ تم نے کہا تھا کہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے۔ تم ویرا اور ڈینی کی تلاش میں لگے رہو گے، ہم بن ڈیوڈ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ تو کیا تم نے اس کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا؟ اس نے سوال کیا۔ ہم کسی بھی وقت اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگر تم نے اسے جعلی پاسپورٹ پر یہاں سے نہ نکالا تو وہ پکڑا جائے گا۔ وہ اپنے طور پر کچھ بھی کر سکتا ہے، میں جعل سازی میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے چکر میں اب تک کئی مقامی پکڑے جا چکے ہیں۔ اس حد تک باخبر رہنا میرا فرض ہے۔ ان میں تمہارا اہم ترین ملزم کوئی چوپڑا ہے جو یہیں کا شہری ہے مگر بدقسمتی سے ہندو اور مزید بدقسمتی سے بھارتی قونصل خانے کا ملازم ہے۔ اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے تم کراچی سے نکال کر اندرون سندھ لے گئے ہو۔ تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوگی کہ اس گونگے نے اب بولنا شروع کر دیا ہے۔ پھر تو تمہیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس کی طنزیہ آواز ابری۔ اسے نہیں معلوم کہ آئی مین کا اصل نام کیا ہے مگر اس نے یہ بتایا ہے کہ عراق کے آدمی آئی مین کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہیں اس کی بکواس پر یقین ہے تو سب کو پکڑو اور ان کی گردنیں اڑا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہاں کا قانون ویسے ہی اسپیشل ٹاسک فورس والوں پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ تم ہر طرف سے پوری طرح آزاد ہو۔ اچھا ہے کہ تمہارے بیشتر مسائل نمٹ جائیں گے۔ آئی مین یہاں یہ گند پھیلا رہا ہے تو تمہیں ضرور اس کا علم ہوگا۔ میں تم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آئی مین یا بن ڈیوڈ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں جرائم میں ملوث ہے تو اسے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم کہیں آڑے نہیں آئیں گے۔ اپنی ان کوششوں میں بھول کر بھی ہماری سفارتی امارات کا رخ نہ کرنا۔ تم کو معلوم ہے کہ اب وہاں حفاظتی انتظامات کا کیا لیول ہے۔ تم اقرار کر چکے ہو کہ پچھلی رات بن تمہارے قونصل خانے میں تھا اور بختر بند گاڑی میں تمہارے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ زچ ہو کر میں ایک پرانی بات دہرانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں نے اسے راستے میں اتار دیا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مفروضوں اور غلط سمت میں اپنا سر نہ کھپاؤ، تھک جاؤ گے۔ شاید تم ہماری فورس کے اول خان سے واقف ہو۔ میرے لیے یہ نام نیا نہیں ہے، اکثر سنتا رہتا ہوں اور شاید اس سے مل بھی چکا ہوں۔ اس کی آواز میں بے نیازی رچی ہوئی تھی۔ آج سہ پہر اس پر ایک چلتی کار سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تو یہ کہو کہ تمہیں اس حملہ آور کی تلاش ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں اس کے 50 دشمن ہوں گے۔ وہ کہیں راہ دیتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تھک ہار کر کہا، ٹھیک ہے نک، پھر کسی وقت بات ہوگی۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ فریئر پارک میں مرنے والے آدمی راہ کے ایجنٹ تھے۔ مناسب وقت پر اسے وہ بات اخبارات سے معلوم ہو سکتی تھی اور اس خبر کی اشاعت کے لیے انٹیلیجنس بیورو والوں کی کلیئرنس ضروری تھی۔ لال کی رضامندی کے بغیر وہ خبر اخبارات میں نہیں آ سکتی تھی۔ فون بند کر کے میں نے اپنا داہنا بازو پیشانی پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کافی دیر کے بعد میں اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس کر کے ہڑبڑایا تو ویرا میرے سرانے کھڑی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاصے تھکے ہوئے تھے۔ جو صوفے پر آنکھ لگ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں مال کر ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے سویا تھا۔ فرصت اور بیکاری سے طبیعت کچھ بیزار سی ہو رہی تھی۔ میں نے صوفہ چھوڑ کر جواب دیا، سب اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے تھے، میں بھی سو گیا۔ تم اسے فرصت اور بیکاری کہہ رہے ہو؟ صبح سے تم مسلسل مصروف تھے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ وہ صبح اور شام کی باتیں تھیں، اس وقت تو میں بیکار ہی تھا۔ میں اسے ٹال
ٹالتا ہوا اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ 7 بجے جلال آیا تو خاصا خوش تھا۔ اس کا یہ ملال دور ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ آیا ہوا ایک شکار چشمے زدن میں موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ غزالہ نے خاصے اہتمام سے اس کے لیے چائے دیگر لوازم کے ساتھ پیش کی اور پھر مجھ سے اجازت لے کر سلطان شاہ کے ساتھ بازار کے لیے نکل کھڑی ہوئی، جہاں سے اسے گھرداری کی بعض اہم ضروریات کی خریداری کرنی تھی۔ نمبر 1 اور وجے کی ملاقات میں جو کچھ ہوا وہ ڈکا چھپا نہیں تھا۔ ابتدا سے بم کا مہلک دھماکہ ہونے تک اس کے مشاہدات بھی وہی تھے جو ہمارے رہے تھے۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ نمبر 1 نے پکڑے جانے کے بدترین اندیشوں کے تحت اپنے وجود کو چیتڑوں کی صورت میں اڑانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تک اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، یہ سنگین واقعہ اس قدر حساس مقام پر پیش آیا تھا کہ آئی جی کے ساتھ کراچی ڈویژن کا کمشنر اپنے سارے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ انتظامی اصطلاح میں اسے وی آئی پی ایریا قرار دیا جاتا ہے۔ پھر تو یہ کیس پولیس کے سپرد کر دیا گیا ہوگا۔ میں نے تائید چاہی، یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ مارے جانے والے دونوں آدمی راہ کے ایجنٹ تھے۔ فی الحال میرا سٹاف ہی کیس پر کام کر رہا ہے۔ مناسب مرحلے پر اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ مناسب مرحلہ شاید نمبر 1 کے نام کی تصدیق کا ہوگا۔ تم بار بار دوسرے آدمی کو نمبر 1 کیوں قرار دے رہے ہو؟ وہ نمبر 2 یا 4 بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ M50 پر سنی جانے والی گفتگو میں وجے کے لیے نمبر 3 کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے M50 پر ان لوگوں کی تازہ ترین باتیں سنی ہیں۔ مرنے والے 1 اور 3 تھے۔ جلال بے اختیار آگے جھکایا، کمال ہے، تم نے ان کی باتیں سنی ہیں اور انہیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو۔ اس وقت میں صرف اپریٹس لینے کے لیے آیا تھا تاکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر اندازہ لگا سکوں کہ وہاں کیا ہوا تھا اور اس بارے میں بن کا کیا رد عمل ہے۔ میری غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ غلطی نہیں، یہ تمہاری شرارت تھی۔ ویرا نے جلال کو اکسانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی یادداشت کے مطابق ہر بات حرف بے حرف دہرانے کی کوشش کی اور جلال کے ساتھ تبادلہ خیال شروع کر دیا۔ وہ باتیں بہت سیدھی اور واضح تھیں۔ ان سے اخذ کیے ہوئے نتائج کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی۔ اپریٹس تم رکھو گے یا مجھے دو گے؟ جلال نے پوری بات سن لینے کے بعد پوچھا۔ اصولی طور پر اب اسے تمہارے پاس رہنا چاہیے تاکہ تم اس پر ملنے والی اطلاعات کی روشنی میں بر وقت کوئی فیصلہ کر سکو۔ میں اس خیال سے یہ آلہ مانگ لایا تھا کہ تمہارے لیے وہاں اس پر دھیان دینا ممکن نہیں تھا۔ مجھے یکایک تمہاری مصروفیات بڑھنے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم اپریٹس پر بین سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھو۔ وہ ہنس کر بولا، میرا ارادہ یہی تھا، مگر میں نے نئی کھیپ کا ذکر سنتے ہی اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ ابھی تک C9 کا پتہ نہیں چل سکا۔ ویرا سوکھا سا منہ بنا کے بولی۔ ویرا کی اس بات پر جلال چونک پڑا۔ کیا تم کسی قسم کا طنز کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ طنز نہیں، میں نے حقیقت بیان کی ہے، وہ مدافعانہ لہجے میں بولی۔ C9 کا پتہ چل جاتا تو ہم وقت ضائع کیے بغیر ادھر چل دیتے۔ بن ہمارے ہاتھ آتا یا نہ آتا یہ بعد کی بات تھی۔ راہ کے بچے ہوئے دونوں ایجنٹوں کا قصہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ راہ کے دونوں آدمیوں کو پکڑ لینے کے بعد کامل یکسوئی سے بن کو پکڑ لینا قرینِ قیاس تھا۔ پہلے اسے پکڑنے کی صورت میں راہ والے صاف بچ نکلتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ حالات کو ناسازگار پا کر کراچی چھوڑ دیتے اور اولین فرصت میں کہیں سے سرحد پار کر کے بھارت میں نکل جاتے۔ نمبر 1 پکا سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ جلال نے وجے کے ساتھ مرنے والے کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے اس کا کوئی بھی سراغ ملتا۔ اس کی لاش بری طرح مسک ہو کر ٹکڑوں اور چیتڑوں میں بدل گئی تھی جنہیں یکجا کرنا مشکل ہے۔ قمیض میں پھنسا ہوا ایک ہاتھ میں نے جاڑی سے لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے کہا، 6-7 بڑے ٹکڑے ہیں، باقی چیتڑے دور تک بکھر گئے تھے۔ جلال نے اقرار کیا۔ چہرے کی کیا حالت ہے؟
میں نے پوچھا۔ تم ہمیشہ ایسی نازک باتوں پر دھیان دیتے ہو، وہ ہنس کر بولا۔ ٹکڑے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ جدید ترین ساخت کا تباہ کن لیکن چھوٹا بم اس نے اپنی پیٹ سے چپکایا ہوا تھا۔ دھڑ کا حشر خراب ہو گیا مگر چہرہ قابل شناخت ہے۔ تم کو اس کا خیال کیوں آ گیا؟ چوپڑا نے پہلی نظر میں وجے کو پہچان لیا تھا، وہ نمبر 1 کو بھی پہچان سکتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، 10 بجے تک پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا۔ میرے آدمی اسی وقت صدف مینشن سے چوپڑا کو لے کر سرکاری مردہ خانے آئیں گے اور مرنے والے کی شناخت کروا لیں گے۔ اس کا نام معلوم ہو جانے سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اب بچے ہوئے دونوں آدمیوں کے نام کیا ہیں۔ بالکل، ویرا نے میری تائید کی۔ مرنے والے سے کیا لینا، وہ تو جہنم واصل ہو ہی گیا تھا۔ ناموں کے تعین سے ان دونوں کی تلاش میں مدد مل سکے گی۔ C9 کے بارے میں ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں نے C9 کا قصہ چھیڑ دیا۔ میرے آدمی لگے ہوئے ہیں، یہ کام میرے اندازے سے زیادہ دشوار ثابت ہوا ہے، جلال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نمبر کی ہر عمارت میں 2-4 دکانیں اور 6 سے 9 تک چھوٹے فلیٹ ہیں۔ ان سب کی بے خبری میں ان کے کوائف کی چھان بین آسان نہیں ہے۔ وہ ایک وقت میں ہر طرف پھیلنے کے بجائے ہر عمارت کو باری باری دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ڈیفنس اتھارٹی کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق کر لی ہے کہ C نمبر والے پلاٹ کمرشل ہی ہیں؟ میں نے توثیق چاہی۔ ہم قیاسات اور اندازوں پر اسی وقت کام کرتے ہیں جب ریکارڈ دستیاب نہ ہو۔ یہ نقطہ کنفرم کر لیا گیا ہے۔ پھر کب تک نتیجہ سامنے آنے کی امید ہے؟ ویرا نے سوال کیا۔ یہ کام کل شام تک ہو جانا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس وقت تک نئی کھیپ کا راز کھل چکا ہوگا۔ اور تم کو یہ بھی بتا دوں کہ آج دوپہر میں کسی نے اول خان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کے ستارے اچھے تھے جو گولی اس کے داہنے بازو کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے کہا، یہ بات تم مجھے اتنی دیر سے بتا رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولا۔ شام کو وہ فریر پارک آیا تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا۔ وہ درد دور کرنے والا انجیکشن لگوا کر آیا تھا۔ واقعہ بہت سنگین تھا مگر زخم زیادہ گہرا یا خطرناک نہیں ہے۔ میں فون پر اس سے بات کروں گا، تم میری طرف سے افسوس کا اظہار کر دینا۔ اس نے گولی چلانے والے کو دیکھا تھا۔ ایسے واقعات پر سوالات اور مشورے بہت سے سامنے آتے ہیں لیکن حقیقت وہی جانتا ہے جس پر قیامت گزری ہو۔ گولی لگتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں چلتی ہوئی گاڑی میں ڈرائیور کے اچانک زخمی ہو جانے کی سنگینی کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ ایک انوکھا اور ناگہانی واقعہ تھا، اس کے بارے میں کسی کی کوئی رائے نہیں تھی۔ ہمارے درمیان جو باتیں ہوتی رہی تھی وہ جلال کو بھی بتا دی گئیں۔ اس نے ہر بات کو غور سے سنا اور آخر میں مایوسی سے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ C9 کی تلاش کے معاملے کو غیر ضروری التباہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اچانک ویرا نے ایک نئی کلا بازی کھائی اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ التباہ غیر ضروری نہیں، ناگزیر ہے۔ جلال نے اس کی بات کا برا منائے بغیر نرمی اور تحمل سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم لکیر کو پیٹتے رہ جائیں۔ اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے قدرے حیرت اور ترشی سے پوچھا۔ کھل کر کہو۔ آئی مین اس وقت چھلاوا بنا ہوا ہے، وہ کسی جگہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک رہا۔ میں نے اس کی بات وہیں کاٹ دی۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بھاگ رہا، اسے بگایا جا رہا ہے۔ اس نے B52 چھوڑنے میں دیر کی ہوتی تو ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہوتا۔ فالکن ہاؤس پر چھاپے کے بعد اس نے اپنا وہ ٹھکانہ چھوڑا تھا۔ کونسل خانے سے اس کے نکلنے کا قصہ ابھی تازہ ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، وہ ٹھکانے بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم C9 پہنچے تو وہ وہاں سے نکل چکا ہو۔ ویرا کے پاس اپنے دوسرے نظریے کے حق میں بھی دلائل موجود تھے۔ وہ اس اعتبار سے ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بن ڈیوڈ عمرہ کے بگڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور بڑے پر آسائش مکانوں میں رہنے کا عادی تھا۔ ہم لوگ فریڈم انٹرنیشنل
والے چکر میں ڈیفنس کے کمرشل ایریاز میں بنی ہوئی عمارتوں کی محدود مکانیت بہت اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ بن عارضی طور پر ایسی عمارت کے کسی حصے میں پناہ لے سکتا تھا، زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا۔ جلال نے اس کا نقطہ تسلیم کر لیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جانا، میں نے اسے پیشکش کی۔ میں اسلام آباد سے باہر رہتا ہوں تو میرے پیروں میں چکر رہتا ہے، میں چلوں گا۔ دیکھو کھانا کہاں نصیب ہوتا ہے، تم کراچی میں آتے ہو تو بس یہاں پھنس کر رہ جاتے ہو۔ اس بار بھی تم چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور ابھی تک رکے ہوئے ہو۔ دیکھو واپسی کب ہوتی ہے، تمہاری ان غیر یقینی مصروفیات سے تمہاری وائف کو شکایت رہتی ہوگی۔ ویرا نے اس کے جواب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیویاں ان مجبوریوں کو نہیں سمجھتی، جلال نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ان کا بس چلے تو اپنے اپنے شوہروں کو گھر سے نہ نکلنے دیں۔ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے مگر صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوتی۔ ویرا کو جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ بات بہت معمولی سی ہے، تم نے اس کا حل بھی تجویز کر دیا ہے، لیکن یہ بات مسلسل میرے ذہن میں چبھ رہی ہے کہ میرے کچھ آدمیوں کی تصاویر امریکی قونصل خانے کے خفیہ کیمروں نے محفوظ کر لی ہیں اور ان میں سے عرفان کو پہچان بھی لیا ہے۔ اسے بھول جاؤ، شاید نک بھی اسے بھول جائے گا اور وہ فلمیں ریکارڈ میں دفن ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے بات کی تھی، اس نے ان تصویروں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسے کیوں فون کیا تھا تم نے؟ جلال نے چونک کر پوچھا۔ وقت گزارنے کے لیے اسے چھیڑ بیٹھا تھا۔ وہ فریئر پارک کے دھماکے سے باخبر تھا اور کیلی کا پاسپورٹ واپس مل جانے پر تمہارا شکر گزار بھی تھا۔ آئی مین کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ اسی بیان پر اڑا ہوا ہے کہ کیلی سے ملوانے کے بعد اسے راستے میں اتار دیا تھا۔ کیلی نشیمن میں رہ رہی ہے یا وہ دوبارہ قونصل خانے کی مہمان ہو گئی ہے؟ اس بارے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ از خود یہ بتا رہا تھا کہ کیلی کل ڈونلڈ کے ساتھ امریکہ واپس چلی جائے گی۔ اس سے تمہارا وہی کرنل داور والا پروٹوکول چل رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ فی الحال وہی سلسلہ جاری ہے۔ اگر معاملہ طول پکڑ گیا تو کسی وقت ڈینی بن کر اس سے بات کروں گا۔ شاید میرا نام سن کر اس کی سٹی گم ہو جائے گی۔ سب ہنسنے لگے اور اسی خوشگوار ماحول میں وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ویرا اندر رکی رہی۔ میں جلال کو الوداع کہنے کے لیے فاٹک تک آیا۔ اس کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں ذیلی کھڑکی بند کر ہی رہا تھا کہ داہنی طرف سے آتی ہوئی ایک دراز قامت خوبصورت اور خوش پوش لڑکی بے تابی سے فضا میں ہاتھ لہرا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر بھی دبا ہوا تھا۔ اپنی مخصوص سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری شناسائی کا حلقہ بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر پر آنے جانے والوں میں اول خان اور جلال کے سوا تیسرا کوئی نام نہیں تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر خاصا زور دیا لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا کہ میں نے پہلے کبھی اسے دیکھا ہو۔ وہ میرے لیے سراسر اجنبی تھی مگر اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی تھی۔ اس وقت میں اپنے گھر کے دروازے پر نہ کھڑا ہوا ہوتا تو پورے خلوص سے اس نئی ملاقاتی کو خوش آمدید کہتا، مگر اس وقت حالات مختلف تھے۔ سر، میں کنزیومر سروسز سے آئی ہوں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں اپنے سروے کے سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے نہایت تہذیب سے التجا کی۔ ہم اس علاقے میں منتخب گھروں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس کا انداز اتنا نرم اور ملتجیانہ تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا۔ میں تمہیں چند منٹ دے سکتا ہوں، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس نے اپنا بائیں ہاتھ میں دبا ہوا فولڈر کھولا۔ اس میں کنزیومر سروسز کے سادہ اور بھرے ہوئے فارموں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ اس نے فولڈر میں سے ایک سادہ فارم نکالا، اسے فولڈر کی سخت جلد پر رکھ کر بال پین سنبھالا اور پوچھا، آپ کے گھر میں کس برانڈ کی چائے کی پتی استعمال
ہوتی ہے۔ میں چکرا گیا۔ وہ خالص خانہ داری کا معاملہ تھا جس میں میں بالکل کورا تھا۔ میں نے کہا، بی بی جو سوال تم مجھ سے پوچھ رہی ہو وہ کسی عورت سے پوچھنا چاہیے۔ سر، اگر آپ کی مسز مجھے چند منٹ دے سکیں۔ اس نے شائستگی سے التجا کی۔ مجھے بس آخری 1-2 فارم مکمل کرنے ہیں، اندھیرا ابھی پھیل چلا ہے۔ تم اکیلی یہ سروے کرتی پھر رہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میں نے اسے اشتباہ امیز نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم 2 لڑکیاں گھر سروے کر رہی ہیں، ڈرائیور ہمارے ساتھ ہے۔ گاڑی کونے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے گلی کے سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں ہر نئی چیز یا بات کے ظاہر پر اعتبار کرنے کا عادی نہیں رہا تھا۔ میں چوکھٹ سے 2 قدم باہر نکلا تو مجھے لڑکی کی بتائی ہوئی سمت میں سرخ رنگ کی پک اپ کھڑی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لڑکی کو تیز نظروں سے گھورا اور وہ مسکین انداز میں مسکرانے لگی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ پڑھی لکھی اور مہذب لڑکی تھی۔ گردش روزگار نے اسے نہ جانے کیسے اس ملازمت کی راہ پر دھکیل دیا تھا جہاں صبح سے شام ڈلے تک وہ گھر دھکے کھاتی پھر رہی تھی۔ میں انکار کر دیتا تو شاید اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اسے کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا۔ وہاں بھی مجھ جیسا کوئی شکی مزاج شخص رکھائی سے اسے ٹال دیتا تو اسے تیسرے در پر جانا ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی۔ اندر ویرا موجود تھی۔ وہ چند منٹوں میں اسے خوبصورتی سے نپٹا سکتی تھی۔ اندر آ کر 2 منٹ کے لیے خاتون سے مل لو۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ ممنونیت سے لبریز لہجے میں میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی میرے پیچھے اندر آ گئی۔ ویرا کے کان بہت تیز تھے۔ اس نے میرے قدموں کی چاپ کے ساتھ نسوانی سینڈلوں کی ہلکی کھٹ بھی سن لی۔ ہم دونوں راہداری میں داخل ہوئے تو ویرا سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ یہ کس کو گھر میں لیے چلے آ رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک بنی سنوری اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ویرا کی بھویں تن گئیں۔ بیچاری سروے کے لیے گھر ماری پھر رہی ہے۔ چند سوالوں کے جواب دے کر اس کی مشکل آسان کر دو۔ یہ کوئی وقت ہے سروے کا؟ ویرا نے مجھ سے تیز آواز میں بات کر کے اپنی برہمی کا اظہار کیا، پھر جارحانہ انداز میں مجھ سے آگے نکل کر عملاً لڑکی کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور لڑکی کو لیکچر دینا شروع کر دیا۔ دیکھو، تم جوان اور خوبصورت ہو، 2 پیسے کی نوکری کے چکر میں تم رات کے اندھیرے میں گھوم رہی ہو۔ یہ تو شریف آدمی ہیں۔ ان کی جگہ کوئی آوارہ مرد ہوتا تو تمہیں اندر لا کر دروازہ بند کرتا اور 5 منٹ میں تم کو بے آبرو کر ڈالتا۔ اس وقت تمہارا گھروں کے اندر جانا مناسب نہیں ہے۔ شکریہ میڈم، آئندہ میں محتاط رہوں گی، لڑکی روحانسی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے سے خوش دلی اور مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی۔ کوئی سروے فارم لائی ہو یا زبانی کلامی معلومات جمع کرو گی؟ ویرا کا لہجہ بدستور اکھڑا سا تھا۔ لڑکی نے سہم کر فولڈر سے نکالا ہوا سادہ فارم ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف جاتے رک گیا تھا۔ ویرا کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ لڑکی کی کسی بات پر بگڑ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی۔ ایسے کسی سانحے کو ٹالنے کے لیے میری موجودگی ضروری ہو گئی تھی۔ ویرا نے فارم لے کر اس پر سرسری نظریں دوڑائیں، فارم کو دیوار پر رکھا اور لڑکی فارم بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے تجسس ہوا اور میں فارم کے اندراجات پڑھنے کے لیے خاموشی سے ویرا کے پیچھے پہنچ گیا۔ نیلی سیاہی سے مطبوعہ اس فارم پر کنزیومر سروسز کا نام جلی حروف میں چھپا ہوا تھا۔ ویرا نے چائے کے برانڈ کے خانے میں ایک مشہور نام لکھا تھا۔ اس کے بعد اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ چائے کے استعمال کی ماہانہ مقدار 10 ٹن۔ گھر میں چائے پینے والے افراد کی تعداد 50 اور نہ پینے والے افراد کی تعداد بھی 50 ہی لکھی گئی تھی۔ اس نے دھیان دیے بغیر کئی خانوں میں ٹک کے نشانات لگائے۔ نیچے نام کی جگہ نامعلوم لکھ کر وہ فارم لڑکی کو لوٹا دیا۔ فارم پر نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میڈم، کیا آپ نے 10 ٹن کی مقدار لکھی ہے؟ ہاں، ویرا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی؟ جی، اور یہ چائے پینے والوں کی تعداد شاید 5 ہے، لڑکی نے بوکھلا کر پوچھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔